کیا متوکل عباسی کے دور میں امام حسین کے زائروں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا؟ سامعین محترم، بنو عباس کے جو خلفاء تھے، اگر حقیقت کے نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کی جو خباثت تھی، ان کی جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے محبوں سے دشمنی تھی، وہ بنو امیہ کے خلفاء سے کم نہیں تھی۔ اگرچہ انہوں نے حکومت جو حاصل کی وہ اس نعرے کی بنیاد پہ حاصل کی کہ ہمیں حسین کے خون کا بدلہ چاہیے، چونکہ لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف حسین کی شہادت کے بعد ایک بغض تھا، ایک نفرت تھی، لہٰذا اس نعرے کے دھوکے میں آ کر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر یہ بنو عباس کے خلفاء برسر اقتدار آتے ہیں، اور اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد جو دشمنی، جو عداوت، جو کینہ اہل بیت کی نسبت انہوں نے ظاہر کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بنو عباس کا یہ خلیفہ مامون جب برسر اقتدار ہوتا ہے تو اس نے سب سے بڑا جو گناہ کیا، جنایت کی، وہ امام رضا کو زہر دے کر خراسان کی سرزمین پر مدینے سے بلا کر شہید کروا دیا۔ جب یہ مرتا ہے مامون تو اس کا بھائی معتصم برسر اقتدار آتا ہے، اور اس نے پھر اپنی خلافت میں امام جواد علیہ السلام کو انہی کی ہمسر کے ہاتھوں زہر دلوا کر شہید کرا دیا۔ جب معتصم واصل نار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر یہ خلافت اس کے بیٹے متوکل کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ متوکل ان تمام خلفاء بنی عباس میں سب سے خبیث اور پلید انسان ہے۔ اس کی دشمنی اہل بیت کی نسبت علل و اعلان و برملا تھی۔ متوکل خبیث نے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کو چن چن کر قتل کروایا، جن میں سے سب سے سر فہرست ابن سکیت ہے۔ ابن سکیت جو علی کے عشق میں ڈوبا ہوا، علی کا عملی شیعہ، ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا ادیب گزرا ہے۔ متوکل اس بہانے میں تھا کہ کوئی مجھے موقع ملے، کوئی بہانہ ملے کہ میں علی کے شیعے کو قتل کروں، لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو معلم کے طور پر اپنے دربار میں رکھا۔ قرآن کی تعلیم دیتا تھا ابن سکیت اس کے دو بیٹوں کو۔ متوکل اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک جانب ابن سکیت علی کا شیعہ، دوسری جانب اس کے دو بیٹے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ بدبخت اس بہانے کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے مجھ پر یہ عیاں ہو جائے کہ یہ علی کا شیعہ ہے تو میں اسے قتل کر دوں۔ بہرحال اس نے ایک سوال پوچھا کہ اے ابن سکیت، مجھے یہ بتا کہ ابنائے حازانی افضل عندک ام الحسن والحسین، تیرے نزدیک، تیرے عقیدے اور نظریے کے مطابق میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں؟ اب علی کا یہ شیعہ ابن سکیت یہ جانتا ہے کہ یہ میرے قتل کی سازشیں ہیں، میرے قتل کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لہذا کیوں نہ اپنے مولا کی فضیلت کو، اس کی فضیلت کی تائید کرتے ہوئے اس کے دفاع میں مولا پر قربان ہو جاؤں۔ لہٰذا ابن سکیت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے ایک ایسا جواب دیا جو در حقیقت ظاہری اعتبار سے تو متوکل کے منہ پہ تماچا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی کے اس شیعے نے تا قیامت ہر اس انسان کے منہ پہ تماچا مارا جو ہر کسی ایرے غیرے کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا تھا۔ فلاں اہل بیت جیسا، فلاں علی جیسا، فلاں حسین جیسا، سب کے منہ پہ ابن سکیت نے تماچا مارا۔ کہا کہ اے متوکل، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے بیٹے افضل ہیں یا میرے مولا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں، تو سنو ان کمبر خیر منک ومن ابناک، سنو کہ علی اور اس کے بیٹے کجا، خدا کی قسم علی کا ادنا غلام کمبر تجھ سے بھی افضل ہے اور تیرے ان بیٹوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی فضیلت کی دفاع میں آخری جملہ یہی تھا ابن سکیت کا، اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، شہید کر دیا گیا۔ تو متوکل ایک ایسا خبیث انسان ہے جس نے چن چن کر، یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں، تاریخ میں موجود ہے کہ اس متوکل کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے نبی سے علی کی شان میں ایک حدیث بیان کی۔ اس شخص کو اس کے دربار میں لایا گیا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا علی کی فضیلت میں حدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے بیان کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کی پشت پر 1000 کوڑے مار دیے جائیں۔ جب 1000 کوڑے مارے، شدید زخمی ہوا، 1000 کوڑوں کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس کے قتل کا ارادہ۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ 40 لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ علی کا شیعہ نہیں، یہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر جا کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
اتنا خبیث انسان متوکل۔ سامعین گرامی قدر، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ متوکل عباسی نے اپنے مشیروں کے کہنے پر ایک قانون جاری کیا ہوا تھا امام حسین کے زائرین کے لیے۔ ایک سخت شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کو جائے گا اسے اپنا دایاں ہاتھ کٹوانا ہوگا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس سخت قانون کے بعد کوئی حسین کی طرف نہیں جائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور یہ غلط فہمی اس کی مومنوں نے ثابت کر کے دکھائی۔ عشق حسین میں لوگوں نے اپنے اعضاء کٹوا کر امام حسین کی زیارت کی، جوک در جوک لوگ جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک سال ایک مستور باحجاب چادر میں اس داروغے کے پاس جاتی ہے جو امام حسین کے زائروں کے ہاتھ کاٹنے پر مامور تھا۔ اس سے جا کے کہتی ہے کہ میں حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ شرط کیا ہے؟ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جو بھی حسین کی زیارت کو جائے گا متوکل کا حکم ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ تو کہا پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے کرو۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا دایاں ہاتھ آگے کرو؟ جب کچھ لمحے گزرے، کچھ دیر ہوئی، تو یہ خبیث اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس مستور کی چادر کو ہٹاتا ہے۔ جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ تو پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ ہاتھ؟ تو وہ مستور کہتی ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ گزشتہ سال میں نے اپنے مولا، اپنے مرشد، اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کٹوا دیا تھا، دایاں ہاتھ نہیں بچا، لہٰذا میرا بایاں ہاتھ کاٹ کے مجھے اجازت دو میں جا کر حسین کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر! تو حسین ایسی ہستی، عشق کے ایسے سمندر کا نام ہے کہ جہاں انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنے اعضاء تک کٹوانے کو تیار